السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے اور رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے اس کے حوالے سے ایک اصلاحی کلپ میں ریکارڈ کروانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میری پیاری ماؤں، بہنوں اور بزرگوں، دوستوں، رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ چاہے دل میں بغض ہو، برائی ہو، غصہ ہو، کینہ ہو یا کسی سے لڑائی ہو، رمضان سے پہلے دلوں کو صاف کر لیجئے، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے۔ جس طرح ہم گھروں کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی روزانہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ دل کی گندگی اور غبار کو اپنے دلوں سے بالکل صاف کر لیجئے۔ چاہے کوئی غیبت کرے، برا کہے یا گالی دے، یا کوئی حق مارے یا ذلیل کرے، ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں اور خود بری و ذمہ ہو جائیں۔ دل کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے سب سے صاف کر لیں، کیونکہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ نوافل پڑھنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے بھی اتنی بڑی عبادت نہیں کرتے۔ جو دل کو میل سے صاف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے اور اس کا نعم و بدل بھی کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں حاجی بے شمار ہیں، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے بے شمار ہیں، لیکن دل کے اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے دلوں کو صاف کر لیں، یہی رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے۔ علم گو حاصل کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ دل کو صاف رکھیں، ورنہ علم حاصل کرنا بھی بیکار جائے گا۔ دلوں کو خالی کیجئے، ورنہ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ چاہے زبان کو کتنا میٹھا کر لیں آپ میں، لیکن ناکام ہے سب کچھ جب تک ہم اپنے دلوں کو مکمل طور پر صاف نہیں کر لیتے، اس میں جگہ نہیں بنا لیتے، کوئی ایک بات بھی دل میں نہیں سما سکتی۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلے دن اسی دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے جو ہاتھ میں داڑھی اور وضو کا پانی لے آئے تھے۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہے جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، عبادت کرنا اور سارے دن کا روزہ اور ایک ختم قرآن صبح سے شام تک۔ اتنی ہمت تھی ان کی۔ ان صحابی کی شادی والی رات کو اپنی دلہن کے کمرے میں داخل ہوئے اور مصلی بچھا کے عبادت شروع کر دی اور نفل پہ نفل ادا کرنے لگے۔ ان کی دلہن نے دیکھا تو وہ بھی مصلی بچھا کے نفل پہ نفل ادا کرنے لگی اور نفل ادا کرتے کرتے فجر ہو گئی۔ صبح ہوئی تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بیٹی رات کیسی گزاری؟ انہوں نے کہا، ماشاء اللہ، آپ کے بیٹے تو بہت عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزر گئی۔ انہوں نے باتوں باتوں میں اپنی شکایت ان کو گوش کر دی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا غصہ چڑھا کہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کا سارا ماجرا سنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے ڈانٹا اور کہا، تو نے مہینے میں صرف 3 روزے رکھنے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور ہفتے میں ایک قرآن پاک کی تکمیل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھو اور 3 دن سے پہلے قرآن پاک کی تکمیل نہ کرنا۔ ایک دن یہ صحابی بیٹھے تھے کہ ان کے دل میں آیا کہ یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، رات میں ساری جاگتا ہوں، دن روزہ رکھتا ہوں اور ایک قرآن پاک روز تکمیل کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت مجھے ملنی چاہیے تھی، ان کو کیسے مل گئی؟ تو یہ گمان ہے میرا کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے سوچا، چلو میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جو ان کو جنت کی بشارت ہو گئی۔ تو یہ صحابی
ان بزرگ کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے، چاچا میرے ابا مجھ سے ناراض ہیں، کچھ دنوں میں آپ کے پاس گزار لوں؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ہاں بسم اللہ، آ جاؤ۔ رات ہوتے ہی انہوں نے عشاء کی نماز پڑھ کے چادر میں سوراخ کر کے لیٹ گئے تاکہ چاچا کے عمل دیکھ سکیں۔ ساری رات صحابہ نے سوچا شاید یہ پوری رات عبادت کر لیں گے، لیکن وہ بزرگ سونے کی دعا پڑھ کے سو گئے۔ اب یہ بہت حیران ہوئے، اور دوسری رات بھی بالکل اسی طرح ہوا، جبکہ اس زمانے میں تو منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ جبکہ یہ چاچا تو فجر میں اٹھے نماز کے لیے اور پھر سوتے رہے، جبکہ ان کو جنت کیوں ملی، یہ حیران تھے۔ اگلی رات پھر یہی ہوا اور وہ سوچ میں پڑ گئے، آخر عبادت نہیں تو کون سا عمل ہے جو ان کو جنت کی بشارت ہوئی۔ تیسری صبح انہوں نے چاچا سے پوچھا کہ آپ تو عبادت نہیں کرتے، پھر جنت کی بشارت کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا، بس بیٹا میرا یہی عمل ہے۔ جب وہ صحابی جانے لگے تو ان بزرگ نے فرمایا، انہیں پاس بلایا اور کہا، بیٹا یہ جو دل ہے نا میرا، اس میں کسی کے لیے بھی نفرت نہیں ہے۔ بیٹا یہ جو دل ہے نا میرا، اس میں کسی کے لیے بھی نفرت نہیں ہے، اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے تو مجھے کسی سے بھی کوئی حسد نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اچھل کے کہا، ہاں یہی وہ عمل ہے، لیکن چاچا یہ میرے بس کا نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے صحابی یہ کہہ رہے ہیں تو بچوں دھو کے اپنے دلوں کو صاف کر دو اور رمضان کا استقبال کرو، ہر نفرت کو مٹا کے اور جنت کے حقدار بن جاؤ۔ اللہ پاک مجھے اور ہر ایک کو اپنے دلوں کو صاف رکھنے والا اور ہر ایک کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔